اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے تھے، کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دین ہے کیا، دین جو ہے اللہ نے کیسے بنایا ہے، اور دین کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے ابراہیم؟ دین اگر چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی، سب سے خطرناک؟ جہنم میں چل جائیں گے۔ ہاں جو سب سے خطرناک چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمیں جو ہے اس دنیا میں زندگی میں اللہ کے دین پہ چلنا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے، اور دین اللہ کا کون سا؟ یہاں پہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز آتی ہے، آپ کی لیونگ، آپ رہتے کیسے ہیں، باتیں کس طرح کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اپنے معاملات آپ کس طرح طے کرتے ہیں، آپ سوچتے کس طرح ہیں، یہ سب جو ہے یہ دین میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام۔ اور چونکہ دین اسلام جو ہے وہ لیکن میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین بنائے ہیں نا، تین مطلب کتابوں کے تھرو دین ہے، ایک جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ اللہ کے اصل میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، 1,24,000 اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ ہی کا دین لے کر رہے ہیں۔ اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اور وہ ہے اسلام۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اسی کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کرتے تھے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، وہی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے۔ اور بولتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ 1,24,000 یعنی 124,000 پروفٹس دنیا میں آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے۔ تو جو آخری پروفٹ تھے وہ کون تھے زینب؟ آخری جو نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اچھا، دین کیا ہے؟ اللہ کے تمام وہ اصول جو ہماری باڈی بھی فالو کرتی ہے، جو پوری دنیا فالو کرتی ہے، جو ہر میٹیریل فالو کرتا ہے، جو ہر نان میٹیریل فالو کرتا ہے، جو تمام اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں، ویلیو سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دین کے اندر ہے۔ تو آپ یہ بولیے کہ اللہ نے جتنے بھی اصول بنائے وہ سب کے سب دین کو ڈیفائن، دین کے اندر آتے ہیں، اللہ کے دین۔ جتنے بھی اصول ہیں وہ آپ کے فزیکل باڈی کے ہوں یا نان فزیکل، ہمارے سائیکالوجی کے ہوں یا اسپرچویلٹی کے ہوں، روحانیت کے ہوں، تمام کے تمام اصول، ظاہری بات ہے کس نے بنایا؟ اصول اللہ ہی نے بنایا نا، اصول اللہ نے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اصول بھی اللہ نے بنائے۔ تو سب اصول جو ہیں اللہ نے بنائے۔ اب ہماری بات یہ ہوئی کہ اگر ہم بولیں کہ بھئی میں تو نہیں مانتا دین کو، میں دین سے باہر نکل رہا ہوں، میں اللہ کی باتوں کو نہیں مانوں گا، تو سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سب سے خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں ناکامی ہوگی۔ لیکن جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، ہر چیز اللہ کی دین کو فالو کر رہی ہے۔ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ کس کو فالو کر رہا ہے زینب؟ دین۔ ہاں، دین کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا لیور ہوا، آپ کا برین کس کو فالو کر رہا ہے بھیا؟ دین۔ دین کو، اللہ کے دین کو، اللہ نے جس طرح اس کو بنایا۔
ٹھیک ہے نا, دین کو بولتے ہیں نا, دین جو فطرہ ہے نا, جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا. صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی دین کو فالو کر رہی ہیں. اچھا, اب اگر ہم اس دین کو چھوڑتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو ہمیں معلوم ہے. اگر ہم اس دین کو چھوڑتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو ہمیں یہ ہوگا کہ آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے, اور جو آخرت میں ناکام ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا. اور اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا زینب, اگر اللہ کے دین کو فالو کریں گے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی اگر اللہ کے دین کو ہم فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے. اتنا آسان ہے. دین کو فالو کریں گے جنت میں جائیں گے, دین کو نہیں فالو کریں گے ہم دوزخ میں جائیں گے. اتنا امپورٹنٹ بھی ہے نا. اگر جب دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے, اور جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہم نے حکم کو چھوڑا. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اور حکم کو چھوڑیں گے تو پھر ہم اپنا نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات جس طرح ہماری ہوئی تھی نا کہ آپ کی جو پوری باڈی ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ہارٹ ہوا, لیور ہوا, برین ہوا, دانت ہوئے, اسکن ہوا, بال ہوئے, سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے اصول کو فالو کر رہی ہیں, ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچانا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کے کسی بھی حصے کو جسم کے نقصان پہنچتا ہے تو آپ اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہر چیز کو اس کی صحیح طریقے پہ رکھنا جس طرح اللہ نے بنایا ہے وہ ہم پہ دین کی لحاظ سے فرض ہے. اپنا باڈی کا خیال کرنا, اپنی عقل کا خیال کرنا, اپنا جو ہے ہر چیز کا خیال کرنا, ٹھیک ہے, جس طرح اللہ نے بنایا ہے اس کے لحاظ سے خیال کرنا جو ہے وہ آٹومیٹکلی دین میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیے, آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں کر رہے, اب کیا نقصان ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی, کون بتائے گا مجھے؟ ہم اپنی باڈی کا نہیں خیال کر رہے, ہم اپنے دماغ کا نہیں خیال کر رہے, ہم غلط چیزیں دماغ میں ڈال رہے ہیں. جہنم میں جائیں گے. نہیں, کس کا نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا. ہمارا نقصان ہوگا نا, ہمارا نقصان میں ہوگا. اور کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ہارٹ کا خیال نہیں کیا, اپنی سکن کا خیال نہیں کیا, یعنی جتنا آپ خیال کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا خیال نہیں کیا, تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بتائیے. ہمارا ہارٹ جو ہے, یا جو ہمارا جو بھی جسم کا پارٹ ہے یا صحت ہے, ہم نے خیال نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, ہم بے چینی کی حالت میں جائیں گے, ہم بیمار پڑیں گے, ہے نا, ہم بیمار پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم اللہ کے احکام سے دور نکل آئے. تو جب ہم اللہ کے احکام, اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ کے دین سے دور جاتے ہیں تو ہم پھر پریشانی کی حالت میں جاتے ہیں, تکلیف کی حالت میں جاتے ہیں, اور اپنا ہم نقصان کرتے ہیں. آمنہ, سمجھ میں آئی آپ کے بات, ہے نا. تو ہم نقصان ہم پہ ہمیں یعنی جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, ہر ایک کا خیال کرو, ٹھیک ہے, اپنے والدین کا خیال کرو, اپنے جو ہے بچوں کا خیال کرو, اپنے ہمسایوں کا خیال کرو, سب اللہ کے احکام ہے نا. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی ہمیں چھوڑ دے گی, ٹھیک ہے, ہمارے والدین جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوں گے, ہمارے جو بچے ہیں وہ سفر کریں گے, تو ہم پھر دنیا کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک بے چینی کی حالت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہی اصل میں بتانا چاہ رہا تھا
کہ جب ہم جی بولیے آمنہ. سر میں نے ایک دعاؤں کے بارے میں ایک لیکچر. آپ کے بولیے دوبارہ بولیے. سر آپ نے میں نے دعاؤں کے بارے میں ایک لیکچر لکھا ہے. اچھا چلے انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہم لوگ یوں اس لیے ڈسکس کریں کہ ہم تو کوئی سمجھتے نہیں نا دین سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا, یا کوئی دین سے دور ہوگا تو کیا ہوگا, یا دین سے دور ہونے کا کو کیا نقصان ہے. نہیں, ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, نہ ہم سوچتے ہیں. تو جب بھی ہم اللہ کی بنائی ہوئی جو بھی صفت ہے کسی فطرہ کیا ہے, فطرہ نیچر جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو جس طرح اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے, جب ہم اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر نقصان کی حالت میں جاتے ہیں. اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں تو اللہ کے دین چھوڑنے میں ہمیں آخرت میں پوچھا جائے گا, ہے نا. آپ بولیں گے بھائی, اللہ بولیں گے ابھی ادھر آؤ, ابھی ادھر آؤ, تم نے اپنی صحت کا کیوں نہیں خیال رکھا. اب آپ کیا جواب دیں گی اگر آپ نے نہیں رکھا ہو خیال, ہے نا. تو اللہ تو آپ کو بولیں گے میں نے تمہیں, جو تمہاری باڈی تھی, جو تمہارے جتنے بھی آرگنز تھے, وہ میری طرف سے امانت تھے تمہارے لیے. تمہاری زندگی کو صحیح چلانے کے لیے یہ چیزیں میں نے تمہیں دی تھی. اور تمہیں جی بولیے ابھی. ہاں صحت کا خیال رکھتی ہوں, اور جو میری بہن ہے نا وہ اتنا روتی ہے اور مما کہتی ہے تو وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی. نہیں ایسا ہی ہے, چھوٹی بہن انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائے گی آپ کی طرح, وہ آپ کو فالو کرے گی نا. جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی بہن کو فالو کرتے ہیں. پہلے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا دن آپ لگے نہیں فالو کرے, پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ان کو آپ کو فالو کرنے لگے گی. لیکن اس کی شرط یہ کہ آپ ان سے پیار کریں اور ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ رکھیں, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ پھر جو آپ جس طرح چاہیں گے نا, یعنی جس طرح آپ کا ہوگا نیچر, جس میرا طرح. جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ تو بالکل اتنا زیادہ نہیں کرتا. وہ تو بہت چھوٹا ہے نا, جب وہ تھوڑا بڑا ہوگا نا پھر دیکھے گا. ابیہ باجی کو ذرا میں دیکھتا ہوں ہیں کس طرح کی ابیہ باجی, اچھی بچی ہیں یا گندی بچی ہیں, ہے نا. تو بولیں گے اگر ابیہ باجی نے کوئی غلط کام کیا تو بولیں گے نہیں ابیہ باجی آپ غلط. بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا کام کیا اور غلط کام کیا ہے. کہ بھی آپ کسی بچے سے تھوڑے سی روڈلی بات کریں, کتنا مائنڈ کرتا ہے چھوٹا بچہ, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے روڈلی بات نہیں کر سکتے, ہے نا ابیرہ. تو چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے, اور وہ بھی بلائنڈلی نہیں فالو کرتا, وہ بھی آنکھیں اپنی کھلی رکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں جو ہے صحیح کام ہو رہا ہے. پتا ہے کیا, جب میرا بھائی 1.5-2 سال کا ہو جاتا نا, جب سے ساری باتیں سمجھتا تھا کھڑے ہو کے. ہاں ماشاءاللہ وہ بچے تو بہت سمجھ, اب عقل ہوتی ہے, پوری عقل ہوتی ہے بچوں کو, پوری عقل ہوتی ہے. عقل میں کم نہیں ہوتے, عقل میں زیادہ ہوتے ہیں ہم سے بچے جو ہوتے ہیں. ہماری تو عقل زمانے کے ساتھ جو ہے نا وہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کند کرتے چلا جاتا ہے, بڑے سارے فلٹرز لگا دیتا ہے. لیکن ایک جو بچہ ہے جو بالکل نیچر میں پیدا ہوتا ہے وہ جی میرا ابراہیم نا, ہمارا جو ابراہیم ہے وہ واگن میں بیٹھ کر چلتا ہے پیچھے پیچھے. کس میں بیٹھ کے, آپ کی آواز میں پیچھے کھڑکھڑاہٹ آ رہی ہے بیٹا. ریوائس پہ چلتے ہیں, واکر پہ. واکر پہ, اچھا ماشاءاللہ. سر ایک چیز بتاؤں, جی ابھی کچھ دن پہلے نا پتہ ہے کیا, میرا بھائی پتہ ہے بہت فنی ڈرامہ کر رہا تھا. پتہ ہے کیا, مما بیٹھی ہوئی ہے اور 9 بج رہے تھے ٹھیک رات کے, اور مما کھانا کھا رہی تھی. کہہ رہے مما دیکھیں جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہے نا ویسے گھڑی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ایک سامنے ہوتی ہے اور ایک ٹیری ہوتی ہے. ہاں اچھا, اس سوئی کو دیکھ کے بول رہا ہے. دیکھیں کتنا انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ. ایسے اس نے دیکھا کہ بھئی اس کو ایک ہی طرح کی لگ رہی ہیں دونوں چیزیں. بچے بہت ماشاءاللہ اللہ نے بہت سمجھ دی ہوتی ہے. دین میں ہوتے ہیں نا بچے, دین کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دین کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں تو ہم ان کو غلط بات بتا دیتے ہیں یا کوئی اور ان کو غلط بات بتا دیتا ہے, تو پھر وہ جو ہے ان میں ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے دین سے دور ہونے کی نا.
تو وہ بڑا خیال کرنا چاہیے. اماں ابا کو بھی بہت خیال کرنا چاہیے, بڑے بھائی بہنوں کو بھی بہت خیال کرنا چاہیے. ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیچر کے قریب ترین رہیں. نیچر دین ہے ہمارا, تو ہم دین کے قریب ترین رہیں, اللہ کے احکام کو فالو کریں, اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے احکام کو سمجھنے کا, اس سے ہم قریب ترین رہیں. اور محنت کر کے ہم جو ہے نا قرآن کی زبان کو بھی سیکھیں, اور ڈائریکٹلی اللہ سے ہم ہر نماز میں ایسا ہو کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہو, اللہ سے نا ڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہو. تو وہ پھر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اندر خود بخود بڑی ساری چیزیں پیدا ہوں گی. اس میں ایک چیز جو ہوگی نا کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اللہ دے گا کہ دیکھیں کیا چیز صحیح ہے, اور کیا آپ کے لیے نا نور پیدا کرے گا, روشنی پیدا کرے گا اللہ, کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور اگر آپ جو ہے اللہ کے جو ہے, اچھا ایک تو وہ آپ کی روشنی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ خوش رہے گا, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو اللہ ہے, آپ کا جو رب ہے, آپ اس کی بات مان رہے, جس کی بات ماننی چاہیے, جو سب سے امپورٹنٹ ہستی ہے ہمارے لیے, اس سے بھی دل کو تسکین ملتی ہے. اور پھر آپ کو خوشی ہوتا ہے نا, قرآن کی آیت ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے بولا کہ ہمارا رب صرف اللہ, اور اس پہ قائم ہو گئے, اس کی بات ہم مانیں گے, اس پہ قائم ہو گئے, تو اوپر سے فرشتے باقاعدہ آپ کو تسلی دیتے اترتے ہیں کہ بھئی آپ غم نہ کھائیں, آپ کے لیے آخرت میں بھی کامیابی, اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. تو آپ پھر ہمیشہ خوش رہتے ہیں. تو اصل میں عقل مندی ہے دین کو فالو کرنا, اور دین کو چھوڑنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیا خیال ہے ابراہیم, کیوں ہے بے وقوفی؟ دین کو چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ بے وقوفی اس لیے ہے کہ آپ جان بوجھ کے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ کوئی اور دین فالو کرنے لگے, تو پھر آپ آٹومیٹکلی دوزخ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو بہت بڑی بیوقوفی ہے ہمارے لیے, اور ہم اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. آخرت میں جب اللہ اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے گا, ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ, ہے نا. تو یہ ہمیں خیال کرنا ہے. دین سے دور نکلنا بہت خطرناک ہے. دین سے دور نکلنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں, اپنے باڈی کو نقصان پہنچانا, معاشرے کو نقصان پہنچانا, اپنے پرسنالٹی کو نقصان پہنچانا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی رزلٹ ہوں گی اس کا اگر آپ نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اللہ کی باتوں سے دور نکل گئے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے کیا بول رہی تھی آمنہ, آپ کی کیا پریزنٹیشن ہے, آپ کیا چیز بتانا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی تو آپ کے کی, بارے میں نے اپنی نوٹ بک پہ ایک لیکچر لکھا ہے. ہاں لکھیے, بتائیے ہمیں, آپ لیکچر دیجئے, ہم سب سنیں گے. ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. ہمارے لیے فرائض پورے کرنا اور ساتھ ہی اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کی رمضان کے لحاظ سے بول رہی ہیں آپ؟ یس. اچھا بولیے. ہاں صحیح ہے, آپ صحیح. تھوڑا اونچا بولیں گی؟ اچھا آواز آ رہی ہے؟ نہیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے آمنہ کی ہاں نہیں؟ آمنہ آپ تھوڑا اونچا بولیے, آپ کی آواز واقعی کم آ رہی تھی.
ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. ہمارے لیے فرائض پورے کرنا اور ساتھ ہی اچھے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دعاؤں کو بھی خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں, اس لیے دعاؤں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. سحری اور افطاری دو اوقات بہت قیمتی ہیں. ان اوقات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعا کو قبول کرتا ہے. سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر آتے ہیں اور دعا کرنے والوں کو دعا قبول کرتے ہیں. افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں قبول فرماتا ہے. فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس کے علاوہ فرائض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. طاق راتوں میں بھی خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت قریب اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے, اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں پر یاد رکھے. دعاؤں میں صحیح. اصل میں دیکھیں جو روزہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نا نیچرل ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں ایک تو آپ کے باڈی کو فائدہ ہوتا ہے, اندر جو ہمارے ہاضمے کا نظام, بلڈ کا نظام, بہت سارے نظام وہ درست ہوتے ہیں. وہ اللہ کا طریقہ, ایک نیچرل طریقہ ہے آپ کو فائدہ پہنچانے کا. دوسری طرف جب آپ نے سے بولا نا کہ ہم اللہ کی طرف ہم کھانا کیوں نہیں کھاتے, ہم اگر چھپ کے باتھ روم میں کھانا کھانے ایک چھوٹا سا پیس تو کیا فرق پڑے گا؟ حسنے کیا فرق پڑے گا؟ چھپ کے کھا لیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. دیکھے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. آپ کو اگر تکلیف بھی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی بھوک برداشت کر لیں گے, اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ آپ نے توڑنے کی چھوٹا ارادہ بچہ کی. تو نہیں کر سکتا جیسے فاطمہ ہے اور ہمارے ہاں تو چھوٹے بچوں پہ روزے فرض بھی نہیں ہے. روزے تو بڑے لوگوں پہ فرض ہے نا. بڑے لوگ مطلب یہ ہے کہ 12, 13, 14, 15 سال کے ہو جائے, جتنے آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی اس کے لیے بہتر ہے. میں نے تو 7 سال میں ہی رکھنا شروع ہو گئی. ہاں ماشاء اللہ. میں کیا کرتا تھا, میں 6 سال کا تھا, 62 میں نہیں 7 سال کا تھا, تو میں صبح کو روزہ تو رکھ لیتا تھا. شہری میں اچھی چیزیں وہ شہری میں اچھی چیزیں بنتی تھی تو میں تو روزہ رکھ لیتا تھا. اب دوپہر میں پھر میں امی کے پیچھے پڑ جاتا تھا, امی مجھے بھوک لگ رہی ہے, امی مجھے بھوک لگ رہی ہے. امی مجھے ڈانٹتی تھی, پر روزہ کیوں رکھا, روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چکر میں ہوتا تھا کہ میں روزہ توڑ دوں. ٹھیک ہے, تو بہر کیا ہے, آپ نے جس طرح بولا نا, جب آپ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے, غلط کام نہ کریں, تو پھر آپ کا دل میں اللہ جو ہے مضبوطی سے بیٹھتا چلا جاتا ہے. آپ کے سائیکالوجی میں جو ہے نا پھر وہ اللہ کی پریزنس آ جاتی ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے بولا غلط کام نہیں کرنا, آپ غلط کام نہیں کریں گے. پھر آپ اپنی عادت, اگر آپ کو کسی انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا غلط کام کرنے کی عادت ہے تو وہ عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ تو اتنا زبردست نیچر کا نظام ہے اللہ رب العزت کا, وہ انسان کے پورے روحانی اور جسمانی اوور آلنگ کر دیتا ہے. روزہ 1 مہینے تک آپ کرتے ہیں نا تو وہ پورا کا پورا, اور ہر قوم کو, ہر پیغمبر کے قوم کو اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا. الگ الگ طریقے سے تھے روزے رکھنے کا حکم, لیکن ہر پیغمبر کی جو فقہ تھا, جو ہر پیغمبر جو لے کر آیا تھا اللہ کی طرف سے, دین تو وہی اسلام تھا, تو اس میں روزہ جو ہے وہ فرض تھا. نماز فرض تھی, روزہ فرض تھا. ٹھیک ہے نا, تو روزہ تو بہت زبردست چیز ہے اور یہ نیچر کا نظام ہے. اصل میں یہ ایک نیچر کا نظام ہے جس سے بوتھ آپ کی باڈی بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کا تقوی یعنی اللہ کے احساس کہ اللہ موجود ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. تقویٰ تو سورہ حجرات میں بھی ہے. جی سورہ حجرات میں نا, ہاں. تو تقویٰ تو اصل چیز ہے. اللہ بولتا ہے کہ میں تمہارا یہ نہیں دیکھتا کہ تم ہو کیا, تمہارا جو ہے وہ
کیا ہے وہ قرآن کی آیت کہ اصل تو اللہ جو ہے وہ تقوی، اللہ کے نزدیک سب سے قریب آدمی وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، جو اللہ کا احساس جس کے دل میں زیادہ رہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ کبھی آپ ہم پہ ظلم نہیں کر سکتے، اللہ کے دین میں چلیں گے تو ہم سکون سے رہیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ کے دین پہ چلیں گے تو ہمیں جی زینب آواز نہیں آ رہی، کچھ بول رہی زینب؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، کچھ بول رہی تھی؟ میں کچھ نہیں بول رہی. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ میں جو تھا نا کہ اب آپ دین کو چھوڑیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، دین کو فالو کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اپنے جسم کا فائدہ کریں گے، اپنے روحانیت، اپنے پورا سائیکالوجی، ہر چیز کا انسان فائدہ کرے گا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ دین جو ہے این نیچر ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ دین ہے. ہم سمجھتے ہیں دین الگ چیز ہے، نیچر الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے. نہیں، دین جو ہے وہ پورا کا پورا ہر چیز اس کے اندر آ جاتی. مطلب یہ کہ چپکے سے لالی پاپ بھی کھا رہے ہیں، جی چپکے سے لالی پاپ بھی کھا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں روزے میں. اور کیا لیلی پاپ کھانے سے؟ اگر ہم چپکے سے باتھ روم میں جا کر لالی پاپ کھا لیں اور پھر اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر اب آپ دیکھیں لیلی پاپ تو چلتی ہے، کیا خیال ہے لیلی پاپ تو کھا سکتے ہوں گے روزے میں؟ ہائی، کون ہنس رہا لالی پاپ اچھی نہیں ہوتی. ہے؟ ہاں. کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر خیال کرنا پڑتا ہے. اللہ تو بہت پیارے ہیں، اتنے پیارے اللہ ہیں کہ اگر آپ اللہ کو سمجھ جائے، اللہ سے زیادہ پیار آپ کو کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ آپ کی امی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے ابو کر سکتے ہیں، نہ آپ کے بھیا کر سکتے ہیں، نہ آپ کی باجی کر سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ جتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے. نہ آپ کی چاچی کر سکتی ہیں، جی نہ آپ کے چاچو کر سکتے ہیں، نہ آپ کی ہاں، چاچی کر سکتی ہیں. اللہ کا پیار بالکل صحیح بیلنسڈ پیار ہوتا ہے. اللہ کا یہ پیار نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی عادت خراب کر دے. نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیشہ خوش رہے، مطمئن رہے. اسی لحاظ سے اللہ نے تمام اپنے اصول بھی بنائے ہیں. اور اللہ تو بہت معاف بھی کرنے والا، ہم بہت دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. تو اب اگر آپ نے غلطی کر دی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ نے غلطی کر دی، آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے توبہ کرنا ہوئے گا. ہاں، اللہ سوری، اللہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سوری. دیکھیں نا، میں تو کمزور ہوں نا، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے یہ کھا لیا روزے میں. ہاں، غلطی سے اگر کھا لیا. ویسے تو روزے کو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پورے ذہن کے ساتھ نا کہ جب روزہ رکھا تو پھر اس کو پورا کریں. اس لیے کہ ہم اللہ سے جب روزہ کرتے ہیں نا تو ایک قسم کے اللہ سے عہد ہوتا ہے، پرومس ہوتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے صبح سے لے کے مغرب تک جو ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ سے ایک قسم کا پرومس ہوتا ہے. عبادت کروں گا. عبادت تو ہر دفعہ، یعنی آپ کا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا سچ بولنا عبادت ہے، آپ کا خوش رہنا جو ہے صحیح باتوں میں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کو خوش کرنا عبادت ہے. ہر چیز آپ کو غور و فکر کرنا، اللہ کی آیات سے سبق لینا، سب چیزیں عبادت. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کا حکم ماننا، یہ عبادت. عبادت یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں. یہ چیزیں انسان کو عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں. کھیلنا بھی تو عبادت ہے. یہ کھیلنا بھی عبادت ہے، کھیلنا بھی عبادت ہے. ہاں، اگر آپ کھیل رہے ہیں جسم کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی عبادت ہے. پھر آپ جب کھیلیں گے تو یہ خیال کریں گے نماز کے وقت میں نہیں کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا، بے جا وقت میں نہیں کھیلیں گے. پھر جب دوسرا کوئی کام کرنے کا تو پھر آپ کھیل ختم کر کے روک کر دوسرا کام کریں گے. تو وہ اللہ کی بات ماننا ہے نا، اصل میں اللہ کی بات ماننا عبادت. اور اللہ کی بات ماننے کے لیے ہمیں تیار کرنے سے، ہمیں اللہ تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم دیکھ رہے ہوتے اللہ ویسے آنکھوں سے تو نہیں نظر آتے، لیکن احساس ہر چیز میں. یعنی سبحان اللہ، کتنی پیاری دنیا بنائی ہے اللہ نے. ہر چیز جو بنانے والا ہے اللہ ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ نہیں ہے، تم پروف کرو اللہ ہے. تو اللہ ان سے بولے تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تمہیں کس نے بنایا ہے؟
ٹھیک ہے, میرے پاس تو پروف ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ نا ہم بس دنیا بھی خود بنی ہے, ہم بھی خود بن گئے, ہم تو بس ہر وقت رہیں گے دنیا تو میں. آپ ان سے بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ جیب سے کوئی چیز نکالیں, بولیں یہ انڈا خود بخود بن گیا تھا, یہ میں نے دیکھا ہوا میں ٹنگا ہوا تھا, میں نے لے لیا انڈا, یہ خود بخود بنا. وہ بولے گا پاگل ہو تم, بولے کہ تم بھی پاگل ہو, خود بخود پوری دنیا کیسے بنی جو انڈے سے کہیں زیادہ مشکل ہے نا, سوچنے کی بات ہے. تو یہ کوئی پروف کرنا کہ اللہ ہے بہت آسان ہے, یہ پروف کرنا کہ اللہ نہیں ہے پروف ہی نہیں ہو سکتا. یہ پروف ہی نہیں ہو سکتا. اگر میں کہوں گی کہ یہ تو ہوا میں اڑ کر آ گیا تو وہ کہیں گے پاگل ہو تم بھی, میں کہوں گی تم بھی پاگل ہو. ہاں تو وہ پاگل ہے, وہ بول رہا ہے کہ انڈے سے زیادہ مشکل جو انسان ہے وہ خود بخود بن گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. صحیح ہے, چلے آج میں 5 منٹ میں یہ ختم کروں گا پروگرام, اس لیے کہ میرے کچھ گیسٹ آئے ہوئے, بیچارے دور سے آئے, گجرانوالہ سے آئے, کراچی سے آئے, تو وہ میرے اور سلمان صاحب دونوں کے گیسٹ. پاکستان آئیں گے, کراچی جائیں گے. اچھا گڈ گڈ. اسلام آباد ہے آنے کا, اسلام آباد آئیں گے تو آئیے گا آپ ہمارے. نیکسٹ جائیں گے سفر میں آ جائیں. اچھا اسلام آباد میں آئیں گے. جی بیٹے, آپ نے کہا تھا بنڈا سے ٹرپ دکھائیں گے. وہ پتا ہے میں کھول رہا ہوں لیکن وہ کچھ گڑبڑ کری, میں ایک دفعہ کھول کے ٹرائی کرتا ہوں, آپ بتائیے گا کہ وہ آ رہی نہیں آ رہی. شیر کہاں ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ جی جی اوکے لیٹس سی. یہ جو ہے نا, یہ پہلے 1 منٹ میں پھر سے شروع کرتا ہوں. چلے یہ دیکھیے, یہ اس کی میوزک نہیں آتی, پتہ نہیں, خیر اس میں ہم کمنٹری کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا پہلے ایک جگہ سے شروع ہوں گے پتے سے, اور پھر میں نے آن لائن کلاس چھوڑ دیا تھا تو کیوں چھوڑ دیا تھا. یہ دیکھیے گا کہ یہ ہم پھر دور جاتے رہیں گے, دور جاتے رہیں گے, دور جاتے رہیں گے, پھر چیزیں چھوٹی ہوتے رہیں گی, پھر ہم دیکھیں گے زمین بھی غائب ہو جائے گی, پھر ہم دیکھیں گے سورج بھی غائب ہو جائے گا, سولر سسٹم بھی غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ پتا ہے نا, یہ 1 میٹر سے ایسا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر یہی پتا 10 میٹر جائیں گے تو ایسا نظر آئے گا. صحیح ہے, پھر 100 میٹر, اچھا 10 ملٹیپلائڈ بائی 10, ہر دفعہ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 100 میٹر سے اس طرح نظر آئے گا. پھر 1000 میٹر سے, یعنی 1000 میٹر از 1 کلومیٹر, تو وہ اس طرح نظر آئے گا. صحیح ہے, پھر جو ہے 10 کلومیٹرز میں اس طرح نظر آئے گی دنیا. دیکھیں اب چھوٹے ہوتے جا رہی ہے. پھر 100 کلومیٹرز, اب دیکھیں وہ بالکل آپ کو گھر ور کچھ نہیں نظر آ رہے. صحیح ہے, اب یہ ہو گیا 1000 کلومیٹر میں, اب دیکھیں تھوڑا سا نقشہ سا نظر آ رہا ہے سیٹلائٹ. پھر یہ اب آپ اور اوپر گئے 10,000 کلومیٹر میں, اب زمین بھی نظر آنی شروع ہوگی گول. سبحان اللہ, کتنی پیاری ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہیں اور اوپر گئے 100,000 کلومیٹر, 1,00,000, آپ کو اس طرح زمین نظر آ رہی ہے, باقی پیچھے ستارے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اور چلے گئے 1 ملین کلومیٹر میں, زمین بالکل چھوٹی سی ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کو وہ اور اس کے ساتھ مرکری کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آپ چلے گئے جی, وہ جو رنگ ہے وہ کیا مرکری کا ہے؟ نہیں وہ مون کا ہے, سوری, وائٹ رنگ مون کا ہے, اور یہ جو رنگ ہے نا یہ مون ہے. ہاں وائٹ. اب آپ دیکھیے کہ یہ زمین کا ہے, ارتھ کا ہے, اور یہ وینس کا ہے. جو گرین رنگ ہے نا, اس میں وینس گھومتا ہے, یہ اس کا راستہ ہے, پاتھ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اورنج والا تو اور نظر آتا ہے نا, یہ اورنج جو ہے نا یہ مارس ہے, یہ مارس, یہ ارتھ ہے, یہ وینس ہے, اور یہ جو ہے مرکری ہے, اور یہ اس سے باہر جوپیٹر. اب دیکھیں یہ بڑا, یہ سب پلینٹس کا آپ کو نظر آ رہا ہے. ریڈ والا کس کا ہے؟ یہ ریڈ والا مرکری ہے. مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن. جی ویری گڈ. یہ دیکھیں اب یہ پورا سولر سسٹم ہے, بیچ میں سورج ہے, بیچ میں چھوٹا سا سورج ہے. اب آپ جب اور دور جاتے ہیں
ट्रिलियन किलोमीटर में देखें सूरज भी अब गायब हो रहा है, अब गोल सा अलग अलग चीजें नहीं नजर आ रही, ठीक है। इसी तरह आप जाते हैं 1 लाइट ईयर दूर, एक डिस्टेंस है खास, तो आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा हो गया सूरज, अब सिर्फ नजर आ रहा है, बाकी प्लैनेट्स नहीं नजर आ रहे। अब आप देखें सूरज भी गायब हो गया, 10 लाइट ईयर्स में सूरज भी गायब हो गया, इतने दूर हो गया। बाकी आपको गैलेक्सीज नजर आ रही हैं, कुछ बड़े बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं। अब आप जाते हैं 100 लाइट ईयर्स, अब आपको सिर्फ स्टार्स और नेबुलास नजर आ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है ये आपको अब हमारी गैलेक्सी के और बहुत सारे स्टार नजर आ रहे हैं, मिल्की वे के। अब आप और दूर जाएंगे तो ये मिल्की वे का आपको नजर आ रहा है हमारा जो, आप देखिए ये मिल्की वे के, हमारी अर्थ देखें मिल्की वे के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, मिल्की वे की बाहर की तरफ, ये सब मिल्की वे है। ये भी सब सितारे किसी चीज के गिर्द घूम रहे हैं। अब देखिए ये हमारा मिल्की वे आ गया, ये हमारा, ये एक गैलेक्सी, ये सबसे करीब दूसरी गैलेक्सी पर और बहुत सारी गैलेक्सीज नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाली गैलेक्सी का क्या नाम है? बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। सर मैं आपको अपनी गैलेक्सी पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। अच्छा बेटे, इसके बाद दिखाइएगा। अब आप देखिए ये जो है ना, ये देखें ये हो रहा है ना, ये अब देखिए गैलेक्सीज नजर आ रही है। अब आप ऊपर जितना चाहें जा सकते हैं, लेकिन ये अब जो है ना ये वापस ला रहे हैं आपको, और फिर वो पत्ते के अंदर ले जाके हमें दिखाएंगे। ये देखें, अच्छा ये सब चीजें कोई लॉ फॉलो कर रही है ना, लॉ के बगैर तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। कोई ना कोई अल्लाह ने लॉ बनाई है जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जिंदा हैं, जिसकी वजह से घूम रही हैं, जिसकी वजह से इनमें पानी है या बादल हैं, सब लॉज फॉलो कर रहे हैं। यही लॉ क्या है? ये दीन है, ये सब दीन के उसमें आते हैं, अल्लाह का दीन फॉलो कर रही हैं, तमाम की तमाम चीजें अल्लाह का दीन फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब आप करीब जा रहे हैं, अब आप करीब जा रहे हैं, सही है। अब आप यहाँ से शुरू हुए थे, सही है, अब आप बिल्कुल करीब जा रहे हैं उसके चीज के ना, बिल्कुल करीब। आप देख रहे हैं ये पत्ता है, अब आप देखिए इसका पत्ते का स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, आप देखिएगा बड़ी जबरदस्त चीज है ये। अब आप देखिए उसमें सेल्स भी नजर आ रहे हैं, जो ये वाइट वाइट से जो है ना पत्ते के अंदर, वो नजर आ रहे हैं। अब आप देखिएगा आपको एक सेल नजर आ रहा है, ये पूरा एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल, ठीक है। अब आप सेल के बिल्कुल करीब गए, सही है। अब आप देखिए आप सेल के अंदर जो है, ये जो है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है ये बीच में जो है ना, ये सेल का है। अब आप देखिए सुभान अल्लाह, तस्वीर ही बदल गई, ठीक है। ये डीएनए चेन क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, कैसे ये सांप की तरह है। सुभान अल्लाह, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके पत्ते के अंदर ऐसा होगा, या आपके स्किन के अंदर ऐसा होगा। ये फिर जो है ये आपके एडियन चेन कहलाती, इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप फिर करीब और जाते हैं, ये देखिए शक्ल ही बदलते जा रही, ये क्रोमोसोमैटिक ब्लॉक्स हैं जिससे मिल के जो है वो चेन्स बनी है। फिर उसके अंदर आप जाते हैं, अब आप देखिए ये आपको दुनिया की तरह नजर आ रहा है, जिस तरह आपको स्टार्स नजर आ रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये जो है ना ये सब गिर्द वाइट 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 वाइट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितना मिलता है बाहर की दुनिया से, कार्बन एटम। हाँ ये कार्बन एटम का दिखा रहे हैं ना। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल दुनिया की तरह, स्टार्स की तरह, ये अपने अपने एटम्स के गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे सन के गिर्द प्लेनेट घूम रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि और करीब गए तो आपको भी बिल्कुल अकेला, जिस तरह होता है ना अर्थ के बाद वाइट, कितनी खाली स्पेस है, इसी तरह आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द कितनी खाली स्पेस, एक प्रोटॉन आप बोलिए, सॉरी। At this incredible minuscule size, we can observe the nucleus of the atom. एटम के गिर्द, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये छोटे छोटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सुभान अल्लाह, ये देखिए, we can observe the nucleus of the carbon atom. 16 होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। ये देखिए ये क्वैक पार्टिकल्स कहलाते हैं, ये हमने देखे नहीं है मेरा ख्याल अभी तक, साइंस इमेजिनेशन है कि इस तरह होगा। और ये देखिए और करीब से दिखाया है उसको,
examining the quark particle, there is no more to go at the current scientific knowledge. This is the limit of the matter. हम समझ रहे हैं ये, अब इसके अंदर भी अल्लाह ने पता नहीं कितने पार्टिकल्स बनाए होंगे, ये कभी चीजें खत्म होंगी ही नहीं. तो आप सुभान अल्लाह देखिए कि हर चीज क्या फॉलो कर रही है, अल्लाह के लॉ फॉलो कर रही है. हर चीज अल्लाह का दीन फॉलो कर रही है, हर चीज दुनिया की. तो अल्लाह हमसे ही बोलते हैं कि भाई दीन को फॉलो करो. जिसने दूसरी चीजें दीन को फॉलो कर रही हैं, इसी तरह तुम भी दीन को फॉलो करो. जब दूसरी चीजें दीन को फॉलो कर रही हैं, कितनी स्मूथली हर काम हो रहा है. इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज चल रही हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स चल रहे हैं, सोलर सिस्टम चल रहा है. एटम्स चल रहे हैं. अच्छा ये अभी अच्छा ये क्या चीज है जबरदस्त, ये तो वो है गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी. मैंने खुद पेंट करी है. अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त. ये ज्यादा वो एक क्लाउड कहलाता है, क्या क्लाउड कहलाता है, उसकी तरह है. ये आपने किसी चीज को देखकर की थी? मैंने क्लास ली थी, उसमें टीचर बना रही थी. अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. ठीक है, तो अगर देखें दुनिया हर चीज जो है ना पीसफुली जा रही है ना, हर चीज एक दूसरे के लिहाज से घूम रही है. जब हम उससे दूर हटते हैं या छोड़ते हैं तो फिर हम, आप बोलिए जो स्टेट अल्लाह ने हमारा रखा है ना कि एक पीस में है, हम जो है आप बोलिए कि स्मूथली अल्लाह के हुक्म से हर चीज चल रही है. तो जब आप अल्लाह के हुक्म से निकलेंगे तो वो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, वो चैन खत्म हो जाएगा, वो पीस खत्म हो जाएगी. अब आपको मालूम हुआ कि अगर अल्लाह के हम दीन को छोड़ेंगे तो क्या होगा. ये क्या, अल्लाह के दीन को छोड़ेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान. अल्लाह तो इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाला है, अच्छा, हम तो क्या जब उसके साथ. हमारा हशर में जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला उसी से शैतान उससे पूछेंगे, इंसान देख तुमने क्या किया. तो हम हाँ, कुछ करना तो अब आप बोले कि अगर आप बोलेंगे या अल्लाह मैं तो आपकी दीन को फॉलो कर रही थी, तो अल्लाह बोलेंगे ठीक है, अल्लाह को तो उसे मालूम ही आप दीन को फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही. ठीक है, तो फिर जो है आप कामयाब हो जाएंगी. फिर क्या होगा, हमेशा के लिए आप जन्नत में चले जाएंगी. अल्लाह हम सबको जन्नत में जाने वाला बनाए, अकल दे, समझ दे कि हम अल्लाह के दीन को फॉलो करें. मोहसिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर. जी बोलिएगा बेटे. सर मैं एक दिखा दूं यूनिवर्स की वीडियो. दिखाइए दिखाइए, फास्ट बना दें. मैं आपको बना रहा हूँ, 1 मिनट. सही है, मैंने आपको को होस्ट बना दिया मुझसे. मुझसे नहीं, जैनब. अच्छा नहीं, आप नहीं, दिखाना मुझे. चाह रहे हैं? नहीं, वीडियो कौन दिखाएगा, मोहसिन दिखाएंगे? मैं जैनब. अच्छा जैनब वीडियो दिखाएंगे. मोहसिन आप क्या दिखा रहे थे? आवाज नहीं आ रही मोहसिन की तो. चलिए जैनब मैंने आपको बना दिया. ये आप मोहसिन का डायरेक्टली तो नहीं दिखा रही, ऑनलाइन से तो नहीं दिखा रही, डाउनलोड की हुई जैनब? डाउनलोड है. हाँ हाँ फिर दिखाइए प्लीज. ओह सुभान अल्लाह, इसमें ये आवाज तो है. चांद है. नहीं, चांद तो नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है. अच्छा जबरदस्त. प्लूटो, प्लूटो प्लूटो तो भी कब ड्वार्फ का था. प्लैनेट. सुभान अल्लाह, जुपिटर तो चांद है. ये ये हमारा जुपिटर, चांद है. यूरोपा. हाँ ये अर्थ का मून है. ये अच्छा मरकरी. यूरोपा छोटा है चांद से. मरकरी है. ये भी चांद है, आ, सैटर्न का. सही. हार क्या, हार उसमें मार्स और वीनस. मार्स का है. मार्स. ओह ये कौन सी जगह है यार? ये केप्लर. ये अर्थ की तरह ओह केप्लर इतनी इतनी प्यारी अर्थ है. ये सही. अर्थ दो है. अच्छा ये तो मेरा ख्याल
केपलर, अच्छा, बहुत नेपच्यून, सारे अभी planets हैं, उनमें लाइफ भी हो सकती है। अब हम आ गए सैटर्न पे। जबरदस्त, ये आ गया जुपिटर, ये हमारा सन। ओह सुभान अल्लाह, अभी जो पूरी आग भरी हुई है, हाँ इसमें आगे तो होती है। हाँ सन, उसके आगे सीरियस, एलनाथ, ये अरबिक नाम है, ओलुक्स ग्रीक, अल्डेबरान है, दिस इज द ब्लैक होल। आर्कचोरस, ये ब्लैक होल है? नहीं नहीं, ये ब्लैक होल है। सीरियस है, प्लेनेट है, अच्छा ब्लैक होल, ओह ओह, मैंने बता दी ऐसा कि अल्डेबरान, ये भी अरबी नाम, अल्डब्रान, अलुद्रा, इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं आती, ब्लैक होल हाँ वो दिन स्टार, उसके आगे भी और स्टार्स हैं। अभी बहुत बड़ा ब्लैक होल भी आएगा, ब्लैक होल आएंगे, मोर ब्लैक होल्स, वाई साइनिक्स, वाई स्कूटी, ओह इतना बड़ा, 2 बिलियन किलोमीटर, स्टेफेंसन, सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है। अच्छा, मच बिगर, बड़ा, अरे बाप रे, सुभान अल्लाह, सुपर मासिव ब्लैक होल, और भी है ओह उससे ही बड़ा ब्लैक बहुत होल, सारे ब्लैक होल है। ये यूनिवर्स नहीं, ये तो क्लाउड है, ये क्लाउड है, नेबुला है, ये cloud है। हेड हॉर्स नेबुला, ये भी कुछ, ईगल नेबुला, ईगल नेबुला, ये गैलेक्सी, गैलेक्सी, सही, तारंतुला, ये भी गैलेक्सी, ब्यूटी, जबरदस्त, ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, ये हमारी, वो भी आमिना नजर आ रही थी गैलेक्सी में, ये भी गैलेक्सी है, घर में एक ये गैलेक्सी है, ये और भी बहुत है, वो गैलेक्सीज होते हैं, सुभान अल्लाह, ये स्पेस में क्लाउड्स होते हैं इस तरह, जी 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 जी, ये हमारी यूनिवर्स है। हाँ ये तो वो कहलाता है ना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जी ये बोलते हैं कि एक पूरा क्लस्टर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही है जी। मोहसिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मोहसिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटे? मोहसिन आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, नहीं मैं नहीं बोलना चाह रहा था, क्या, चले जज़ाकल्लाह। आज मैं अभी बंद करते हैं, आज मैंने बताया था ना मेरे गेस्ट आए हुए, तो फिर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आएंगे, ठीक है? अभी वैसे भी 4 बज ही गए। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, और फिर हम जो है ना अगले हफ्ते आप थोड़ा मुझे सोच के आइएगा कि अगर हम अल्लाह के दीन को छोड़ते हैं तो क्या क्या नुकसानात होंगे, और अल्लाह के दीन को फॉलो करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे, हर किस्म से, जिस्म को, अक़ल को, जो है पूरी चीजों को, हर चीज को। सही है, वेरी गुड, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल कीजिएगा अशफाक साहब, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह जवेरिया, मूसा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जवेरिया।